الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس سرکش کو سیدھا کرنا تو سیکھو، نفس سرکش کو سیدھا کرنا تو سیکھو، اللہ والوں کی صحبت میں آنا تو سیکھو. سب کچھ سیکھ لیا، ارے کچھ سلوک بھی تو سیکھو. سب کچھ سیکھ لیا، ارے کچھ سلوک بھی تو سیکھو. بحر تصوف میں ذرا تیرنا تو سیکھو. انتہائی قابل قدر میرے پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ حضرات علماء کرام، سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے شیخ کے سامنے بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی توجہ ہی کا اثر ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا نااہل، نالائق، ہر لحاظ سے کمزور ایک طالب علم اس عظیم مجلس میں بات کرے. یہ صرف حضرت کی توجہ اور دعا کا اثر سمجھوں گا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. تو بہرحال اصلاحی روحانی جوڑ میں ہمارے حضرت کی طرف سے موضوعات کی تقسیم ہوتی ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، وہ ہے نفس. یہ نفس
کیا چیز ہے؟ نفس انسان کے اندر ایک مخفی طاقت ہے، ایک مخفی قوت ہے، جس سے انسان میں خیر کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور شر کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ نفس کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ شیطان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ آخر شیطان جو گمراہ ہوا تھا، شیطان جو لعین ہوا تھا، شیطان جو مردود ہوا تھا، تو کیا شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے، کیا شیطان کو لعین کرنے کے لیے، کیا شیطان کو مردود کرنے کے لیے کوئی اور شیطان تھا؟ کوئی اور شیطان نہیں تھا، وہ اس کا اپنا نفس تھا۔ شیطان کو نفس نے گمراہ کیا۔ شیطان کے گلے میں جو لعنت کا طوق پڑا، اس کا ذریعہ اور سبب اس کا نفس تھا۔ اس کے دل میں، اس کے نفس میں جب غرور اور تکبر آیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں، انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں کیسے ان کو سجدہ کروں؟ تو شیطان کو گمراہ کرنے والا کوئی اور شیطان نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا نفس تھا۔ یہ نفس بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو باہر کا ہو، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو گھر کا ہو، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ باہر کے دشمن سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے، باہر کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گھر کا دشمن ہوتا ہے اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو ملک سے باہر ہے، آپ کے ملک کا دشمن ہے لیکن ملک سے باہر ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اس کا مقابلہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا دشمن ہے، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے جو آپ کے ملک میں رہتا ہے، آپ کے ملک کا نعرہ لگاتا ہے، آپ کے ملک کے گن گاتا ہے دشمن ہے، لیکن یہ دشمن اس دشمن سے زیادہ خطرناک ہے جو ملک سے باہر کا دشمن ہے۔ اندر کا دشمن یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارا نفس یہ اندر کا دشمن ہے، یہ اندر کا دشمن ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قسمیں کھائی ہیں، کہیں 3 قسمیں ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ مختلف مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو قسمیں کھائی ہیں وہ نفس کی اصلاح پر کھائی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی اصلاح یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، وہ بھی اگر ایک آیت کو ایک قسم شمار کریں تو 7 بنتی ہیں، اور اگر 2 شمار کریں تو 14 بن جاتی ہیں۔ 14 قسمیں یا 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کے لیے کھائی ہیں کہ یہ نفس کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے۔ نفس یہ جو شیطان ہے، شیطان انسان پر اس وقت تک غلبہ نہیں پا سکتا جب تک نفس اس کا معین اور مددگار نہ ہو۔ جب نفس شیطان کا مددگار بنتا ہے، جب نفس شیطان کی مدد کرتا ہے، تو پھر شیطان وہ انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر نفس کی اصلاح ہوئی ہو، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہو، کسی کی جوتیاں سیدھی کی ہوں اور نفس کی اصلاح ہو چکی ہو، تو پھر نفس وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن نفس اس کا ساتھ نہیں دیتا، نفس اس کی مدد نہیں کرتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ اصلاح نفس کا معاملہ یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 7 قسمیں ہیں۔ سورج کی قسم، روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، دن کی قسم جب سورج کو روشن کرے، رات کی قسم جب سورج کو چھپا لے، یہ مختلف قسمیں کھا کر زمین کی قسم، اس کو بچھانے والے کی قسم، اور پھر نفس کی قسم، اس کو بنانے والے کی قسم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں قد افلح، یہ قد تاکید کے لیے آتا ہے، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ پکی بات ہے، کامیابی اس کا مقدر ہے، کامیابی اس کو مل چکی ہے۔ من زکاہا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، نہ مراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی زیادہ قسمیں کھائی ہیں، ورنہ قرآن پاک میں کہیں بھی اتنی زیادہ قسمیں کسی چیز پر نہیں ہیں۔ لیکن جب اصلاح نفس کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں، یا 14 قسمیں کھائیں، یا بعض کے بقول 11 قسمیں کھائیں، تو بہرحال سب سے زیادہ قسمیں نفس کی اصلاح پر ہیں۔ اور ویسے تو قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر لفظ نفس کا ذکر ہے، لیکن جہاں قرآن پاک نے نفس کی اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے وہ 3 مقام ہیں۔ سب سے پہلا مقام 13واں پارہ سورہ یوسف ہے، اور 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی نفس کی برات نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی ہے، یہ جو قلب عطا فرمایا ہے، یہ روح اور قلب یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اور اس روح اور قلب کا جو حامل ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے، اس نفس کا، اس روح کا اور اس قلب کا جو حامل ہے وہ نفس ہے، اور یہ نفس عناصر 4 سے بنا ہے، 4 عناصر سے بنا ہے۔ اس نفس کا طبعی میلان وہ
حیوانیت کی طرف ہے، وہ رذائل کی طرف ہے، وہ معصیت کی طرف ہے، وہ گناہوں کی طرف ہے۔ انسان کے اندر اگر غضب کا مادہ ہے، غصے کا مادہ ہے، انتقام کا مادہ ہے، یہ مار کا مقتضا ہے، یہ آگ کا مقتضا ہے۔ انسان کے اندر اگر کمینگی ہے، کمینہ پنی ہے، دنائیت ہے، ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت کر رہا ہے، دنات کا مظاہرہ کر رہا ہے، کمینگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ زمین کا اثر ہے، یہ مٹی کا اثر ہے۔ اور انسان کے اندر اگر صبر کا فقدان ہے تو یہ پانی کا اثر ہے، یہ پانی کا مقتضا ہے۔ اور انسان کے اندر اگر لہو و لعب کا مادہ ہے تو یہ ہوا کا مقتضا ہے۔ یہ چار عناصر ہیں جن سے نفس بنا ہے۔ تو بالطبع نفس کا جو میلان ہے وہ حیوانیت کی طرف ہے، وہ رذائل کی طرف ہے۔ اب پھر محنت اس انسان نے کرنی ہوگی، یہ نفس پر محنت کرے گا تو اس کا نفس بنے گا اور یہ کامل انسان بنے گا، ورنہ اس کا نفس پھر وہ حیوانیت ہی کی طرف جائے گا، پھر وہ بظاہر دیکھنے میں تو انسان ہوگا لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ تشریف فرما تھے نہیں، وہ جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، ایک مجذوب اٹھا، ان کو ملا، حضرت سے پوچھنے لگا آپ کہاں پر ہوتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا احمد نام ہے، ایک مسجد میں ہوتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس مجذوب نے کہا حضرت میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، اب تک مجھے کوئی انسان گزرتا ہوا نظر نہیں آیا، واحد آپ ہیں جن کو میں انسان کی شکل میں گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کوئی کتا میرے سامنے سے جا رہا ہے، کوئی خنزیر جا رہا ہے، کوئی بندر جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہماری کیا شکل ہوگی، پتہ نہیں ہماری اصل شکل کیا ہوگی۔ بات تو اندر کی ہے، اصل انسان تو اندر کا انسان ہے، پتہ نہیں ہم اندر سے کیا ہیں۔ باہر سے تو انسان نظر آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ باہر سے انسان نظر آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حقیقت میں ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے۔ نبی کیوں آئے، پیغمبر کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، تاکہ یہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے۔ انسان ان دو ہاتھوں کا نام نہیں ہے، انسان ان دو پاؤں کا نام نہیں ہے، انسان دو آنکھوں کا نام نہیں ہے، انسان دو کانوں کا نام نہیں ہے۔ اگر انسان ان ہی چیزوں کا نام ہوتا تو دو ہاتھ تو ابو جہل کے بھی تھے، دو پاؤں تو ابو جہل کے بھی تھے، دو آنکھیں تو ابو جہل کی بھی تھی، دو کان تو ابو جہل کے بھی تھے، لیکن انسان ان اعضاء کا نام نہیں ہے، انسان تو دل کا نام ہے۔ اور دل یہ اہل دل کی صحبت سے بنتا ہے، اہل دل کی صحبت کے بغیر بنتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل دل بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجے ہیں، اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ نبی نہیں آئیں گے مگر اہل دل آئیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، اہل دل کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اہل دل تو آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والے تقوی اختیار کرو. یا اللہ تقوی کیسے ملے گا؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تمہیں تقوی مل جائے گا. صادقین کون ہیں؟ مشائخ ہیں. یہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ صادقین سے مراد صوفیاء ہیں، صادقین سے مراد مشائخ ہیں. ان مشائخ کی صحبت انسان بننے کے لیے ضروری ہے. ان مشائخ کی صحبت دل بنانے کے لیے ضروری ہے. اگر ان مشائخ کی صحبت ضروری نہ ہوتی تو پھر دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو کیا ضرورت تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے قدموں میں آنے کی؟ اگر ان مشائخ کی صحبت ضروری نہ ہوتی تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حاجی صاحب کی صحبت میں آتے تھے؟ اگر ان مشائخ کی صحبت ضروری نہ ہوتی تو حکیم الامت رحمہ اللہ کو کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کی صحبت میں آنے کی؟ پتہ یہ چلا کہ صرف علم پڑھنے سے بات نہیں بنے گی بلکہ صحبت اٹھانے سے بات بنے گی. صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے صحبت اٹھائی ہے. صحابہ کیسے بنے ہیں؟ ابو بکر صحابی کیسے بنے ہیں؟ فاروق اعظم صحابی کیسے بنے ہیں؟ حضرت عثمان صحابی کیسے بنے ہیں؟ حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ صحابی کیسے بنے ہیں؟ یہ نبی کی صحبت سے بنے ہیں. نبی کی صحبت سے بنے ہیں. صحابی کو لوگ صحابی کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ صحبت کا بڑا مقام ہے. صحبت سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. صحابہ کرام کو کوئی مولانا کہہ کر نہیں پکارتا، کوئی علامہ کہہ کر نہیں پکارتا، کوئی مفسر اور محدث کہہ کر نہیں پکارتا. حالانکہ وہ عالم بھی تھے، وہ علامہ بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ مجتہد بھی تھے، وہ غازی بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ سب کچھ تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو صحابی رسول کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو نبی کی صحبت ملی ہے. اور انسان بنتا ہی صحبت سے ہے. انسان بنتا ہی صحبت سے ہے. نفس امارہ، برائی کی طرف لے جانے والا نفس، گناہ کی طرف لے جانے والا نفس، جس کو گناہ کر کے خوشی ہوتی ہے، جس کو معصیت میں خوشی ہوتی ہے، جس کو اللہ کی نافرمانی میں خوشی ہوتی ہے، یہ نفس امارہ ہے. اور دوسرا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے نفس کی ایک اور قسم کا تذکرہ فرمایا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے. یہ نفس کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم نفس امارہ، کفار کا نفس، فساق و فجار کا نفس، نفس امارہ. اور دوسرا نفس لوامہ، گناہ کرے پھر اس پر ندامت ہو، ملامت کرے یہ گناہ کیوں کیا ہے، بدنظری کر لی ملامت ہو یہ گناہ کیوں کر لیا، یہ بدنظری کیوں ہو گئی. انسان ہے، گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس پر اگر ندامت ہو رہی ہے، اگر نفس کی طرف سے ملامت ہو رہی ہے، کیوں ہو گیا، بدنظری کیوں ہو گئی، گانا کیوں سن لیا، ناجائز غصہ کیوں استعمال کیا، اس پر ندامت ہو، اس پر ملامت ہو نفس کی طرف سے، یہ نفس لوامہ ہے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور تیسری قسم نفس کی کیا ہے؟ جس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، جو انبیاء کا نفس ہے، جو اولیاء کا نفس ہے، جو علماء ربانیین کا نفس ہے. ان کو اگر چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ان کو اگر سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ان کو اگر راحت ملتی ہے نماز سے ملتی ہے، ان کو اگر راحت ملتی ہے اللہ سے مناجات کر کے ملتی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے.
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना है जिसको अल्लाह की इबादत से इत्मीनान मिलता है, और ये चीज इंसान को अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर हासिल नहीं होती है। अहलुल्लाह की सोहबत के बगैर हासिल नहीं होती कि बंदे को जिक्रुल्लाह के बगैर सुकून ना आए, तिलावत के बगैर सुकून ना आए। तिलावत ना हो तो बेचैनी हो, जिक्रुल्लाह ना हो तो बेचैनी हो, नमाज ना हो तो बेचैनी हो, गुनाह हो जाए तो बेचैनी हो। ये बेचैनी अगर पैदा होती है, ये अल्लाह वालों के कदमों में बैठने से पैदा होती है, न किताबों से, न बाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। किताबों और बाजों से दीन जिंदगी में नहीं आता, इल्म आता है। किताबों से मालूमात आती हैं, इल्म दीन, तरकीब इजाफी है ना, इल्म अलग है, दीन अलग है। इल्म मालूमात हैं, आप किताबें पढ़ें, मुताला करें, तफसीरें पढ़ें, अहादीस पढ़ें, तारीख पढ़ें, आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपको मालूमात मिलेंगी। लेकिन दीन मालूमात का नाम नहीं है, दीन अलग चीज है, दीन मामूलात का नाम है। जो कुछ कुरान में है, जो कुछ नबी के फरमान में है, जो कुछ कुरान में है, जो कुछ हदीस में है, जो कुछ नुकूश में है, ये सारे का सारा नुफूस में आ जाए, इसको दीन कहते हैं। और ये नुकूश में जो इल्म है, ये नुफूस में उस वक्त आएगा जब किसी अहले दिल की सोबत होगी। हमारे हजरत ने सिलाए नफ्स में लिखा है, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह का वाक़या। एक जगह वो तकमीले बुखारी शरीफ में चले गए, तकरीर फरमाई, बयान फरमाया, और फिर साथ ही ये नसीहत फरमाई कि तुम 1,00,000 दफा भी बुखारी को पढ़ लो, 1,00,000 दफा भी बुखारी को पढ़ लो, बुखारी पर अमल ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक किसी अल्लाह वाले की जूतियां नहीं उठाओगे। हजरत लाहौरी रहमहुल्लाह का मलफूज है, अल्लाह वालों की सोहबत से, अल्लाह वालों की जूतियों से इंसान को, अल्लाह वालों की जूतियों में वो मोती हैं जो शाहों के ताज में भी नहीं है। अल्लाह वालों की जूतियों में वो मोती हैं जो शाहों के ताज में नहीं है। जरा आकर के तो देखो, जरा आजमा के तो देखो, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर के तो देखो, पहले पढ़ के देखो, फिर पढ़ा के देखो, फिर किसी अल्लाह वाले की सोहबत में आके देखो। अल्लाह की कसम, जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। पहले पढ़ के देखो, फिर पढ़ा के देखो, फिर किसी अल्लाह वाले की सोहबत में आके देखो। अगर जमीन और आसमान का फर्क नजर ना आए तो बात करना, पता चलेगा कि पढ़ना और पढ़ाना और चीज है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ के सीखना ये और चीज है। वो कुछ और है, ये कुछ और है। नफ्स मुतमइन्ना, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है गीबत करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है गाना सुन करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है फजूलियात में अपने वक्त को जाया करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है किसी की इज्जत को तार तार करके, तो फिर समझ जाओ कि ये नफ्स अम्मारा है, ये नफ्स अम्मारा है। और अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है अल्लाह का जिक्र करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है कुरान पाक की तिलावत करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है मुसल्ले पर बैठ करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है किसी को राहत पहुंचा करके, अगर इत्मीनान नफ्स को मिलता है किसी को फायदा और नफा पहुंचा करके, तो फिर समझ जाओ
کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور یہ نفس مطمئنہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے۔ اگر کوئی شیخ کے بغیر کامل ہوئے تو ہم بھی دکھا دے، ہم بھی دیکھ لیں کہ شیخ کے بغیر اس کو کمال کیسے ملا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ شیخ کے بغیر بھی کمال مل سکتا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے شیخ کے بغیر بھی انسان کامل ہو سکتا ہے۔ اگر شیخ کے بغیر، اگر رجال اللہ کے بغیر کمال مل سکتا ہوتا، اللہ کتابوں کو بھیج دیتا، نبیوں کو نہ بھیجتا۔ وہ تو صحابہ تو عرب تھے، عربی تو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرما دیتے، یہ قرآن عربی میں ہے، تمہاری زبان ہے، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ وہ پڑھ سکتے تھے، قرآن عربی میں ہے، قرآن ان کے پاس آ جاتا، وہ قرآن کو پڑھ لیتے، لیکن اللہ نے صرف قرآن کو نہیں بھیجا، اللہ نے صرف کتاب کو نہیں بھیجا، ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف تورات کو نہیں بھیجا، ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف زبور کو نہیں بھیجا، ساتھ حضرت داؤد کو بھیجا ہے۔ اللہ نے صرف انجیل کو نہیں بھیجا، ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر صرف کتاب سے بات بنتی ہوتی تو اللہ قرآن پاک کو بھیج دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ کتاب کو بھی لو اور ساتھ رجال اللہ کو بھی لو۔ ادھر کتاب اللہ کا دامن پکڑو گے، ادھر رجال اللہ کا دامن پکڑو گے، پھر بیڑا پار ہوگا، پھر بیڑا پار ہوگا۔ صحابہ نے صرف قرآن کو نہیں لیا، ساتھ نبی کی صحبت کو لیا ہے، تب وہ صحابہ بنے ہیں، تب وہ صحابہ بنے ہیں۔ آج کمی ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ ہم نے رجال اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہے، رجال اللہ کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب رجال اللہ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر وہ نور بھی نہ رہا، وہ نور بھی نہ رہا جس نور کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا، جس نور کو دیکھ کر اندھیرے کی ظلمت بھی چھٹ جاتی تھی، وہ نور بھی تو پھر نہ رہا نا۔ ایک علم نبوت ہے، ایک نور نبوت ہے۔ علم نبوت کتابوں سے آتا ہے، نور نبوت کتابوں سے نہیں آتا۔ نور نبوت تو کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں تو علم نبوت ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم نبوت بھی ضروری ہے اور نور نبوت بھی ضروری ہے۔ علم نبوت کتابیں پڑھو گے تو علم نبوت آئے گا۔ بخاری پڑھو گے، مسلم پڑھو گے، ترمذی پڑھو گے، ابو داؤد پڑھو گے، نسائی پڑھو گے، ابن ماجہ پڑھو گے، علم نبوت آئے گا۔ لیکن بات صرف اس سے نہیں بنے گی، کمال اس سے نہیں ملے گا۔ کمال تب ملے گا جب اس علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی ہوگا۔ اور یہ نور نبوت یہ کہاں پر ہے؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ کون سی کتاب ہے جس میں نور نبوت ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ سے، حضرت بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تفسیر بھی آپ نے لکھی، ہر فن میں آپ نے کتاب لکھی، لگتا ہے بڑا مطالعہ کیا ہوگا، بڑی کتابوں کی چھان بین کی ہوگی، بڑے اوراق آپ نے پلٹے ہوں گے، ایک ایک دن میں کئی صفحات کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں بھائی، میں نے تو صرف 3 کتابیں پڑھی ہیں، میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی،
میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ 3 کتابیں کون سی ہیں؟ فرمایا سنو، پہلی کتاب کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے رحمہ اللہ، اور دوسری کتاب کا نام رشید احمد گنگوئی ہے، اور تیسری کتاب کا نام مولانا یعقوب نانوتوی ہے۔ یہ 3 کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور بڑے غور سے پڑھی ہیں۔ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے ان 3 کتابوں سے حاصل ہوا ہے۔ اب ان 3 کتابوں سے کیا ملا تھا؟ حضرت نے دورہ حدیث تو کر لیا تھا، تدریس بھی کر لی تھی، علم کے اندر ایک گہرائی ان کو حاصل ہو چکی تھی، علم ان کو آ چکا تھا، سارے فنون میں ان کو مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان 3 کتابوں سے کیا لیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، نور نبوت ہی تو ہے کہ علم نبوت کتابوں میں پڑھ لیا تھا، نور نبوت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت سے پڑھا، نور نبوت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی صحبت سے پڑھا، نور نبوت یا مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کی صحبت سے پڑھا۔ نور نبوت یہ سینوں سے ملتا ہے، علم نبوت یہ کتابوں سے ملتا ہے، یہ کتابوں سے ملتا ہے۔ یہ نفس یہ ایسے نہیں مرتا، یہ نفس ایسے نہیں بنتا۔ نفس کو بنانے کے لیے تو بنانے والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑا وقت لگایا ہے، سال ہا سال لگائے ہیں اس نفس کی اصلاح پر۔ باطن کا بننا اتنا آسان نہیں ہے، ظاہر کا بننا تو آسان ہے، بڑی آسانی سے آدمی اپنے ظاہر کو بنا سکتا ہے، داڑھی رکھ سکتا ہے، پگڑی باندھ سکتا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ سکتا ہے، بڑی آسانی سے ظاہر بن سکتا ہے، لیکن باطن وہ اتنی آسانی سے نہیں بن سکتا، وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، دل بڑی مشکل سے بنتا ہے، لاکھ رگڑے کھاتا ہے تب جا کر دل بنتا ہے، دل کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے دل بنتا ہے۔ دل مجھے اور آپ کو کوئی بھی اہل دل نہیں کہتا، حالانکہ دل تو ہم سب کے ہیں، میرا بھی دل ہے، آپ کا بھی دل ہے، لیکن اہل دل وہ کسی اور کو کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے دلوں پہ محنت کی ہے، دل بنائے ہیں، تب وہ اہل دل بنے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا دل تو ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اہل دل کہا جائے۔ اہل دل بننے کے لیے اہل دل کی صحبت میں آنا پڑتا ہے، اہل دل بننے کے لیے اہل دل کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہو گئیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور چوتھی قسم نفس راضیہ۔ راضیہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کا مقام ہے، جدر مولا ادھر عیسیٰ دولا، یہ واقعہ ہمارے حضرت بیان فرماتے ہیں۔ تسلیم و رضا، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ راضی ہے۔ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ کیسے؟ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نفس راضیہ۔ نفس مطمئنہ کے بعد نفس راضیہ کا مقام حاصل ہوتا ہے، انسان کو تسلیم و رضا کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور پھر جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی لاج رکھتے ہیں، اللہ بھی اس کی لاج رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک بستی میں سیلاب آ گیا، وہاں شاہ دولہ بابا بھی رہتے تھے، ایک جھونپڑی تھی ان کی،
جس میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتے تھے. لوگ سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے نکلے, سیلاب کا رخ موڑنے لگے. کسی نے کہا بھائی جا کر اس بابا کو بھی بلاؤ, ہمارے ساتھ شریک ہو, سیلاب کا رخ موڑے, ورنہ اس کی جھونپڑی بھی سیلاب میں بہہ جائے گی. ان بابا کو بھی بلایا گیا. انہوں نے کدال ہاتھ میں لیا اور جس طرف سیلاب کا رخ تھا اسی طرف اپنی کدال کے ساتھ کھودنے لگے. تو لوگوں نے کہا بھائی غرق ہوں یا نہ ہوں, یہ بابا ہمیں غرق کر کے چھوڑے گا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان بزرگ نے, شاہ دولہ بابا نے کیا فرمایا؟ کدال ہاتھ میں لے کر سیلاب کا رخ اسی طرف کرتے ہوئے فرمایا جدھر مولا ہے ادھر ہی شاہ دولہ ہے. تو پھر اللہ نے بھی لاج رکھی, اللہ نے سیلاب کا رخ ہی پھیر دیا. اس کو کہتے ہیں نفس مرضیہ. جب انسان کو نفس راضیہ کا, تسلیم و رضا کا مقام حاصل ہوتا ہے, پھر اللہ بھی اس کی لاج رکھتے ہیں, پھر اللہ بھی اس کی لاج رکھتے ہیں. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا, اس کے لیے کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. فضائل اعمال کی تعلیم آپ نے بارہا کی ہوگی, اس کو پڑھا ہوگا. حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ یہ مقام کسی کی جوتی سیدھی کیے بغیر نہیں ملتا, یہ مرتبہ کسی کی جوتی سیدھی کیے بغیر نہیں ملتا. انسان کو وہ انسان بناتا ہے. پہلے انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے تھے, اب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. لیکن نبی کے ورثاء کا, اولیاء کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. انسان تو قیامت تک آتے رہیں گے, اور انسان کے بغیر انسان بنتا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کامل انسان وہ قیامت تک رہیں گے, صادقین وہ قیامت تک رہیں گے, مشائخ وہ قیامت تک رہیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے, اور ان کی صحبت سے پھر انسان بنیں گے. البینات ایک رسالہ ہے, کوئی 2 سال پہلے میں نے اس میں حضرت بن نوری رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ پڑھا تھا. اس رسالے میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, اس پر حضرت نے ایک ملفوظ فرمایا دیکھو تزکیہ کا ذکر سب سے آخر میں ہے, تعلیم کا ذکر پہلے ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جانور 2 طرح کا ہے. فرماتے ہیں جانور 2 طرح کا ہے. ایک جانور وہ ہے جس کو ان پڑھ جانور کہتے ہیں. ان پڑھ گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, ان پڑھ جانور ہے. اور حضرت فرماتے ہیں دوسرا جانور وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, جو پڑھا لکھا ہے. فرمایا یہاں جو تزکیہ کو سب سے آخر میں بیان کیا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے پڑھ لیا ہے, تعلیم حاصل کر لی ہے, لیکن تزکیہ نہیں کیا, تو سمجھ لو کہ تم پڑھے لکھے جانور ہو. یہ حضرت کا ملفوظ ہے, البینات کے رسالے میں ہے. فرمایا تزکیہ کے بغیر انسان پڑھا لکھا جانور ہوتا ہے. پڑھ تو لیا اس نے, علم تو حاصل کر لیا ہے, لیکن تزکیہ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا جانور ہے, ان پڑھ جانور نہیں ہے, لیکن پڑھا لکھا جانور ہے. تزکیہ کی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے کام تھے, تعلیم بھی تھی, تزکیہ بھی تھا, تلاوت بھی تھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے ہیں. صحابہ کا تزکیہ بھی کیا ہے,
صحابہ کو قرآن بھی پڑھایا ہے، صحابہ کو تلاوت بھی سکھائی ہے، صحابہ کو تجوید بھی سکھائی ہے، صحابہ کو تفسیر بھی پڑھائی ہے، اور ساتھ ان کے باطن کا تزکیہ بھی کیا ہے۔ تزکیہ کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا، انسان کو کمال نہیں مل سکتا، اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں اصلاح نفس میں، ایک پہاڑ ہے، بڑا پتھر ہے، اس میں پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر سوراخ ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ سوراخ ایک ہی قطرے سے ہوا ہے؟ کیا وہ چند قطرات سے ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، سال ہا سال تک یہ قطرے ٹپکتے رہے ہیں، تب جا کر اس پہاڑ میں، اس پتھر میں سوراخ ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کی اصلاح وہ یکدم نہیں ہوتی، وہ ایک دو مجلسوں میں آنے سے نہیں ہوتی، وہ ایک دو مہینے میں شیخ کی صحبت میں آنے سے نہیں ہوتی، وہ تو سال ہا سال شیخ کی صحبت میں آنے کے بعد ہوتی ہے، اور خود انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے، خود اس کا احساس ہوتا ہے۔ اپنا واقعہ عرض کرتا ہوں، 2013 میں نے بڑے حضرت جی رحمہ اللہ سے بیعت کی تھی، پھر 2 سال میں نہیں آیا، پتہ ہی نہیں تھا سلوک کا، سلوک کیا ہے، تصوف کیا ہے، کوئی شدھ بدھ ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ بیعت تو کی ہوئی ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ جہاں تو میں رہا نہیں ہوں، خانقاہ میں جاتا نہیں ہوں، حضرت کی صحبت میں جاتا نہیں ہوں، فائدہ کیا ہوا بیعت کا؟ تو پھر 2015 سے الحمدللہ مسلسل میں نے آنا جانا شروع کیا، اور پھر پتہ چلا کہ واقعی خانقاہوں سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اہل اللہ اور مشائخ کے پاس آنے اور جانے سے کیا ملتا ہے۔ بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، لیکن انسان آئے تو صحیح۔ آج تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس علم کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، سلوک کے علم کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، تصوف کے علم کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ والوں کی جوتیوں سے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ موتی ہیں، وہ شاہوں کے تاج میں بھی نہیں ہیں۔ یہ ملفوظ ایسے نہیں ہے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا۔ آخر ہمارے اکابر جو بنے ہیں وہ کیسے بنے ہیں، ہمارے مشائخ جو بنے ہیں وہ کیسے بنے ہیں؟ اسی سے تو بنے ہیں۔ جو بھی بنا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے بنا ہے، کسی شیخ کامل کی صحبت سے بنا ہے۔ شیخ کامل کی صحبت کے بغیر آج تک نہ کوئی بنا ہے اور نہ کوئی بن سکتا ہے۔ یہ نفس کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی، یہ نفس بہت بڑا دشمن ہے۔ نفس کے اندر رذائل پڑے ہوئے ہیں، نفس کے اندر تکبر پڑا ہوا ہے، نفس کے اندر حسد پڑا ہوا ہے، نفس کے اندر بغض پڑا ہوا ہے، نفس کے اندر کینہ پڑا ہوا ہے، نفس کے اندر ریا پڑا ہوا ہے، نفس کے اندر حب جاہ پڑا ہوا ہے، نفس کے اندر حب دنیا پڑا ہوا ہے۔ یہ سارے رذائل نفس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ رذائل نکلیں گے نہیں، یہاں ان کا امالہ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے امالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بنائی ہے، اور اس کو پھر جہنم کہتے ہیں۔ پھر وہاں انسان کو پاک کیا جائے گا، مسلمان کو پاک کیا جائے گا۔ مسلمان کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ ذلیل کرنے کے لیے تو کافر کو ڈالا جائے گا، پاک کرنے کے لیے مسلمان کو ڈالا جائے گا کہ یہ دنیا سے پاک ہو کر نہیں آیا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ یہ جنت اس کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ دخول اولی جنت کا یہ اس کو نصیب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اگر اپنا تزکیہ نہیں کیا، اگر اپنی اصلاح نہیں کی، تو پھر اس کا تزکیہ وہاں کیا جائے گا، پھر اس کو پاک وہاں کیا جائے گا۔ یہ ایمان کو لے کر آیا ہے،
یہ مسلمان ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالو کہ یہ دنیا سے آیا ہے، ناپاک آیا ہے، یہ گناہ کو لے کر آیا ہے، یہ بدنظری کو لے کر آیا ہے، یہ غیبت کو لے کر آیا ہے، یہ تکبر کو لے کر آیا ہے، یہ حسد کو لے کر آیا ہے، یہ بغض کو لے کر آیا ہے، یہ کینے کو لے کر آیا ہے، یہ ریا کو لے کر آیا ہے، یہ حب دنیا کو لے کر آیا ہے، یہ حب جاہ کو لے کر آیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اس نے اپنے دل کی صفائی نہیں کی، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ ارے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں گیا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں ہے، کیوں؟ اس کو فخر تھا، اس کو غرور تھا، میں تو پڑھا ہوا ہوں، میرے پاس تو علم ہے، میرے پاس تو معلومات ہیں۔ اس غرور نے، اس تکبر نے اس کو اللہ والوں کی صحبت سے دور رکھا ہے، یہ رذائل لے کر آیا ہے، ان گناہوں کو لے کر آیا ہے۔ اس لیے اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالو، جب جہنم میں پاک ہو جائے پھر اس کو جنت میں بھیجو، جب جہنم میں پاک ہو جائے پھر اس کو جنت میں بھیجو۔ تو بجائے اس کے کہ جہنم میں تزکیہ ہو، جہنم میں پاک کیا جائے، انسان دنیا ہی میں اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لے، اپنے باطن کو بھی پاک کر لے، اور کسی شیخ طریقت کی صحبت میں آئے، کسی کی جوتیاں اٹھائے اور اپنے آپ کو پاک کر کے اس دنیا سے جائے، اپنا تزکیہ کر کے اس دنیا سے جائے۔ لگا رہے، ہمارے حضرت کا ملفوظ ہے، کرتے رہو اپنے آپ کو پاک اور سمجھتے رہو ناپاک۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میں پاک ہو چکا ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم۔ اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے وہ اپنے عجوب نظر آ جاتے ہیں۔ ویسے تو انسان کو اپنے عجوب نظر نہیں آتے، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے نا تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں کتنا عیبدار ہوں، میں تو سر سے پاؤں تک عجوب کے اندر لچڑا ہوا ہوں، سر سے پاؤں تک عجوب کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، سر سے پاؤں تک میں عجوب کے اندر غرق ہوں، اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ ہاں، یہ اپنے عجوب اگر نظر آتے ہیں، یہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے بعد نظر آتے ہیں، یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نظر آتے ہیں، یہ تقریر کرنے سے نظر نہیں آتے، یہ خطابت کرنے سے نظر نہیں آتے، یہ پڑھنے اور پڑھانے سے نظر نہیں آتے، یہ اس وقت نظر آتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے غرور کو مٹا کر، اپنے تکبر کو مٹا کر، اپنی معلومات کو مٹا کر، سب کچھ مٹا کر جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے اور کچھ عرصہ گزارتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو عیبدار ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اپنے حضرت کی موجودگی میں باتیں کی ہیں، تو بہرحال حضرت یقیناً میری اصلاح فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ میں اس بے ادبی پر، اس گستاخی پر اپنے شیخ سے معذرت خواہ ہوں، آپ حضرات سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔